اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے سلسلے میں تو اتنی اہم ترین بات ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاگ کے آ کے کبھی خدمت کر دیتا تھا. 2-3 مرتبہ دیکھا وہ نہیں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں جو میرے پاس آیا کرتا تھا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بیمار ہے اس واسطے نہیں آیا ہے. کچھ نہیں پوچھا, اٹھ کھڑے ہوئے اور عیادت کے لیے گئے. یہودی کے بچے کے گھر عیادت کے سلسلے میں آج ہمارے اپنے بھائیوں کے لیے بھی نہیں نکلتے. حالت یہ ہو گئی. اور پہنچے اور دیکھا کہ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے تو بےتاب ہو گیا. اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کو نہیں بھولا. دیکھیے سوشل سروس خالص مقصود نہیں ہے, ساتھ میں ایک نظریہ ہونا چاہیے جہاں تک اس کو صحیح سچا پیغام اس کو مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کر اسے دعوت دین دی, دین کے بارے میں سمجھایا. بچہ یوں لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانے, لیکن ڈر رہا تھا کہ باپ یہودی سامنے کھڑا ہوا ہے وہ کیا بولے گا. تو اللہ کے رسول کو یوں دیکھتا اور اپنے باپ کو یوں دیکھتا کہ کروں تو کیا کروں. ادھر کشش تو مجھے بلا رہی ہے اسلام کی, اور ادھر میرا باپ یہودی ہے, مجھے مارے گا یا نہیں, کچھ نہ کچھ گالیاں دے گا جانے کے بعد, میں کیا کروں. ادھر یوں دیکھتا اور ادھر یوں دیکھتا. تو یہودی نے کہا اطع ابا القاسم. یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ بالکل سچ ہے اسلام. اس نے کہا کہ اے میرے بچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لے, مسلم بن جا. تو اطع ابا القاسم, مان لے بات کو. پھر اس کے بعد جیسے ہی کلمہ پڑھا, ایسے ایک آخری وقت سمجھ لیجئے کہ اس نے دین اسلام کو قبول کیا, روح قبض ہو گئی, مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو کہہ رہے تھے الحمدللہ, اللہ کی تعریف ہے جس نے میرے ذریعے سے ایک بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے. تو عیادت کے لیے جانا, خواہ وہ غیر کا ہو, ذرا اپنے لحاظ سے تصور کر کے دیکھ لیں, ہم اپنوں میں کتنی عیادتیں کرتے ہیں, کتنی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں. یہ حالتیں بالکل ہمارے اندر مخفوض ہیں میرے بھائی. حالانکہ اسلام نے یہ نہیں سکھایا. غیروں کے لیے جب گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے کتنی مرتبہ گئے ہیں, کیسے کیسے انہیں سکھایا ہے ہمدردی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, ان دنوں شہر چنئی کے اطراف و اکناف میں بارش کی زیادتی اور طوفان کی وجہ سے جہاں جھونپڑی کے گھر ہیں, جن کے گھروں میں بارش کا پانی بھی آ رہا ہے, ان کے لیے کمبل اور تارپائی کا انتظام کیا گیا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندے اللہ کے بندوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں. اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ مرکز السلام لنشر الاسلام ایک دینی و رفاہی ادارہ ہے جو 2009 عیسوی سے اب تک الحمدللہ دینی و سماجی خدمات بحسن خوبی انجام دیتے ہوئے آ رہا ہے. لہٰذا مرکز السلام نے غرباء و مساکین کا خیال کرتے ہوئے 2017 عیسوی میں بیت السلام نامی شعبہ قائم کیا, جس کے ذریعے سے الحمدللہ معاشرے کے غرباء و مساکین کی ہر طرح سے مدد کی جاتی ہے. مزید ان جیسے غرباؤں کی مدد کے لیے اسکرین پر دیے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ مدد کر سکتے ہیں. شکرا, جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.